وہ کھانا کھا کر پڑھنے بیٹھی تھی جب ایک عورت اس کے کمرے میں آئی، محبت سے اسے دیکھا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کچھ پیسے تھما گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میری ماں ہوتی تو کیا ایسی ہوتی؟ اسے لگا کہ شاید کوئی دور کی رشتہ دار خاتون ہے، لیکن جب اس نے ماتھا چوما تو وہ ٹھٹکی۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے، لڑکا انہی کی ذات سے تھا اور MBA کے بعد اس کی جاب لگ گئی ہے، اپنا بزنس کرے گا وہ۔ اس کا رشتہ فکس ہو گیا تھا۔ ثانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کے فائنل سر پر تھے اور اسے تو ڈاکٹر بننا تھا۔ اس کے ابا نے اس کی آنکھوں سے سمجھ لیا، بیٹا وہ شادی کے بعد بھی پڑھائیں گے تمہیں۔ وہ بے حد خوش نہ تھی لیکن رنجیدہ بھی نہ تھی۔ 2 ماہ بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ کمرے میں سجی سوری بیٹھی تھی جب اس کا شوہر اس کے پاس آیا اور گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے گری ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ساکت رہ گئی، کیونکہ ثانیہ کی والدہ نسیمہ بیگم کی تبھی وفات ہو گئی تھی جب انہوں نے ثانیہ کو جنم دیا تھا۔ اس کے باپ نے محبت کی شادی کی تھی۔ جب اپنی شادی کے 3 سال بعد نسیمہ بیگم کو یوں رخصت ہوتے دیکھا تو وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی ثانیہ کے پاس رشتے میں صرف اس کا باپ تھا، جو بیچارہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا، بے شمار الجھنوں میں الجھ کر رہ گیا۔ لیکن اس نے ثانیہ کی پرورش بہت اچھے سے کرنے کی کوشش کی اور کی بھی۔ ثانیہ کو اپنی استطاعت سے بڑھ کر اچھے اسکول میں داخلہ لے کر دیا اور اپنی مرحومہ بیوی کا شوق پورا کرنے کی کوشش کی۔ نسیمہ کی خواہش تھی کہ اس کی اولاد خوب پڑھے۔ اب وہ تو رہی نہ تھی، لیکن اس کے شوہر نے اس کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لیا۔ ثانیہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ جب وہ چھوٹی تھی تو اس قدر حسین تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا اسے گود میں لے کر کھیلنے لگتا۔ اسے حسین نقوش اس کی ماں کی طرف سے اور گورا رنگ اس کی باپ کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ آہستہ آہستہ زندگی جیسے تیسے گزرنے لگی تو ثانیہ کا حسن بھی کھل کر سامنے آنے لگا۔ وہ باپ تھا، اسے اپنی بیٹی کی فکر تو تھی، لیکن وہ اسے گھر میں بھی قید نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے اپنی اکلوتی بیٹی پر بھروسہ تھا اور اپنی دی ہوئی تربیت پر یقین۔ میٹرک میں اول پوزیشن لینے کے بعد اس کو شہر کے مشہور کالج میں اسکالرشپ پہ داخلہ مل گیا۔ اس طرح وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ بے حد مخلص ہوتی گئی۔ روز شام کو گھر آتی، لیکن اس کا کھانا تیار ہوتا۔ اس کے باپ نے جاب سے آنے کے بعد گھر کا کام کر کے کھانا بنا دیا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ کالج سے واپس گھر آ رہی تھی کہ اسے رستے میں ایک خوش شکل انسان ملا۔ پورا دن کالج اور پھر اکیڈمی میں پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ درد کرنے لگا تھا، اسی لیے اس نے کنی کترا کر گزر جانا ہی چاہا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لڑکے پیچھا کرتے تھے، اشارے کرتے تھے یا پھر ذومعنی باتیں۔ اسے غصہ تو بہت آتا تھا لیکن ان سب کو نظر انداز کر کے چلی جاتی تھی۔ آج وہ ضرور اپنا اگلا پچھلا سارا غصہ نکال دیتی اگر وہ لڑکا اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ شکل سے تو نفیس لگ رہا تھا، اب اللہ جانے کس کے دل کا حال۔ اس نے دل میں کہا، سنیے محترمہ۔ اس لڑکے نے پکارا۔ وہ چپ چاپ چلتی رہی اور وہ پھر پیچھے بھاگا۔ بات سنیے محترمہ۔ وہ رک گئی۔ ہاتھ میں رجسٹر اور نوٹس پکڑے اس نے دونوں ہاتھ باندھے اور خاصے تیور چڑھا کر جواب دیا، جی فرمائیے۔ یار میں کل سے تمہیں کالز کر رہا ہوں اور تم ہو کہ جواب تک دینا گوارا نہیں کر رہی۔ تمہیں پتا بھی ہے میں کتنا پریشان ہوں۔ کل سے میرے حلق سے ایک نوالا تک نیچے نہیں اترا۔ بلاک کیوں کر دیا ہے بھائی؟ غلطی کیا ہے میری یہ تو بتاؤ۔ وہ جیسے رو دینے سا ہو گیا۔ ثانیہ کو پہلے لگا کہ جیسے اس بندے کو غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ اسے کوئی اور سمجھ کر بولے جا رہا ہے۔ اوہو، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہوں۔ اچھا، اب بات یہاں تک آ پہنچی ہے، مجھے غلط فہمی لگ رہی ہے کیا؟ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ اس بات پر ثانیہ کا پہلے سے آیا غصہ اور مزید آ گیا۔ کیا اول فال بک رہے ہو؟ اب جب ایک مرتبہ بولا ہے کہ میں نہیں جانتی آپ کو تو کیوں بار بار بکواس کیے جا رہے ہو؟ صاف صاف کہو نا کہ بات بڑھانے آئے ہو۔ آپ جیسے ہزاروں یہاں گلیوں میں مارے پھرتے ہیں، اور یہ کیا کہ میری جیسی لڑکی کہیں مل بھی نہیں سکتی۔ خبردار میرے لیے ذرا بھی بکواس کی تو۔ آپ جیسے چھچوروں کو نمبر ہی چاہیے ہوتا ہے نا، چاہیے ہوگا آپ کو بھی میرا نمبر۔ رکو ذرا، میں دیتی ہوں تمہیں اپنے ابا کا نمبر۔ وہ غصے سے کچھ زیادہ ہی سنا گئی تھی۔ جب معاملہ بگڑنے لگا تو وہ لڑکا جس کا نام طلحہ تھا اس نے بات کو سنبھالا۔ ارے نہیں، کیا نہیں، کر لینا میرے ابا سے بات، تم نے جو بات کرنی ہے۔ ارے نہیں محترمہ، یہ سب تو صرف پرینک تھا، وہ سامنے دیکھیں ہمارا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس نے ثانیہ کو کہا اور اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ ہاں میں ہی ملی ہوں نا پرینکس کرنے کے لیے، عجیب بات ہے، پہلے دماغ کی دہی بنا دو اور پھر بعد میں بول دو کہ پرینک ہے۔
میں معذرت کرتا ہوں، معاف کر دیں، شاید آپ کو زیادہ برا لگ گیا ہے۔ بہت مشکل سے نارمل ہو کر وہ گھر پہنچی اور آتے ہی سو گئی۔ اگلے دن چھٹی تھی تو فون یوز کرتے اسے پرینک والے لڑکے کا خیال آیا جس نے اسے اپنے چینل کا بتایا تھا۔ بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ کر اسے اپنے رویے پر خاصی شرمندگی ہوئی اور اس نے ڈھونڈتے ڈھانڈتے اسے انسٹا پہ سوری کا میسج کر دیا۔ اسی طرح ان کی کبھی کبھار بات ہو جاتی۔ ایک دن وہ گھر آئی تو سامنے کچھ مہمان پائے۔ ان کے گھر چونکہ رشتہ دار نہیں آتے تھے اسی لیے اسے خاصی حیرانی ہوئی۔ اسے سلام کر کے وہ کمرے میں چل دی۔ یہ کافی مصروف دن چل رہے تھے، اس کے فائنلز آنے والے تھے۔ وہ کھانا کھا کر پڑھنے بیٹھی تھی جب ایک عورت اس کے کمرے میں آئی۔ محبت سے اسے دیکھا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کچھ پیسے تھما گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میری ماں ہوتی تو کیا ایسی ہوتی؟ اسے لگا کہ شاید کوئی دور کی رشتہ دار خاتون ہے، لیکن جب اس نے ماتھا چوما تو وہ ٹھٹکی۔ اس کے بعد اس کے ابا نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ ہو گیا ہے۔ لڑکا ان کی ذات کا ہی تھا اور MBA کے بعد اس کی جاب لگ گئی، اپنا بزنس کرے گا وہ۔ اس کا رشتہ فکس ہو گیا تھا۔ ثانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اس کی فائنل سر پر تھے اور اسے تو ڈاکٹر بننا تھا۔ اس کے ابا نے اس کی آنکھوں سے یہ سمجھ لیا تھا، بیٹا وہ شادی کے بعد بھی پڑھائیں گے تمہیں۔ وہ بہت خوش نہ تھی لیکن رنجیدہ بھی نہ تھی۔ 2 ماہ بعد جب اس کی شادی ہوئی تو وہ کمرے میں سجی سنوری بیٹھی تھی جب اس کا شوہر اس کے پاس آیا اور گھونگھٹ اٹھایا۔ اس نے گری ہوئی پلکیں اٹھائیں اور ساکت رہ گئی۔ اس کے سامنے طلحہ کھڑا تھا، پرینک سٹار۔ اس کی حیرت کو کم کرنے کے لیے وہ مسکرایا۔ پریشان مت ہو ثانیہ، یہ پرینک نہیں ہے۔ اور اس بات پہ ایک کہکہا کمرے میں گونجا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔